جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ ملے، آپ کچھ حاصل کرے یا آپ کو کچھ عطا کرے تو وہ حالات وہ وسائل اور موقع پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا آپ کو کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کرے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو وہ آپ کو ہرگز بھی نقصان پہنچا نہیں سکتی جب تک اللہ نے ان کو آپ کے خلاف نہیں کیا۔ اگر اللہ نے اس کو آپ کے خلاف کیا تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوا اور فرعون اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ فرعون کے سپاہی ہر جگہ تھے، جاسوس چاروں طرف تھے، لیکن کسی نے کچھ نہیں سنا، نہ ہی کسی نے کچھ دیکھا اور نہ ہی کچھ سمجھا۔ اللہ نے اس معصوم بچے کی ماں کو ایک خاص بات کا الہام دیا کہ وہ بچے کو ایک چھوٹے سے صندوق یا ٹوکری میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیں۔ پر وہ ماں یہ سوچ رہی ہوگی کہ کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ نے تسلی دی، فکر مت کرو، جس نے اسے پیدا کیا وہی اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے الہام تھا کہ بچے کو پانی میں دریا میں چھوڑ دو اور اللہ اسے تمہارے پاس واپس لوٹائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے اور اس بچے کو ان میں سے بنائیں گے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ اس کے لیے کچھ بڑا منصوبہ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرعون کو اولاد نہیں دی اور وہ بچے کی تلاش میں تھے۔ فرعون کی بیوی جب چل رہی تھی دریا کے کنارے، اس نے ایک چھوٹا سا صندوق دیکھا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اندر ایک خوبصورت اور معصوم بچہ دیکھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس رکھا اور ان کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے کیونکہ یہ اللہ کا منصوبہ تھا۔ وہ بچے کو دودھ پلانے کی کوشش میں بہت پریشان تھے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ حیرت انگیز طور پر اللہ نے بچے کو ماں کے پاس واپس پہنچا دیا۔ ایک چھوٹے معصوم بچہ پھر سے اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ ماں اس کا خیال رکھتی، اسے دودھ پلاتی، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتی اور پھر اسے واپس بھیج دیتی۔ وہ بچہ کسی سے دودھ نہیں پیتا تھا۔ یہ سب اللہ کی طاقت، بڑی نشانی تھی۔ اللہ کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو۔ جب وہ تمہیں دینا چاہے گا تو وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، دل سے اور یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہا کرو۔ جب وقت صحیح رہے گا تو تم کو جو چاہو ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھو، اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کی طرف ضرور آئے گا، اور اگر نہیں ہے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمگین نہ رہیں۔ حضرت موسیٰ کی ماں ایک نیک عورت تھی، اللہ سے بہت قریب تھی، اور اللہ نے انہیں ایک پیغمبر کی ماں ہونے کے لیے چنا۔ ذرا سوچئے کہ ان میں کتنی عظیم خوبیاں تھی ہوں گی۔ میں ہمیشہ میری بہنوں اور بھائیوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین کی خدمت کرنے والا بنے تو پہلے یہ سوچیں کہ آپ کون ہیں، آپ خود کون ہیں۔ اگر آپ دین کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کا بچہ دین کے لیے کچھ کر سکے۔ اگر آپ ہر روز دنیاوی چیزوں میں مبتلا رہے، پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ میرے بچے کو دیندار بنا دے، داعی بنا دے، جو دین پھیلانے والا ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کیونکہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ ذرا دنیا پر نظر ڈالیں، دنیا کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھ کر سیکھیں اور غور کریں کہ سب سے خوش لوگ کون ہیں۔ سب سے خوش لوگ وہ ہیں جو دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ واللہ میں آپ سے سچ کہتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ چمک دمک کو دیکھیں، شہرت کو دیکھیں، کسی ایسے شخص کو دیکھیں جسے دنیا سپر ہیرو یا فلم ستارہ مانتی ہو،
لیکن حقیقت میں وہ اندر سے مایوس ہوتے ہیں، وہ مشکلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کا بچہ چلنے سے پہلے ہی سجدے میں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیا آپ نے اس سے کچھ کہا؟ نہیں، یہ اللہ پاک کا پیغام ہے۔ دیکھو، اگر تم خود اچھے ہو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تمہارے بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ جب بچے ایک خاص عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کا عمل ان کے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک خاص وقت تک آپ نے ان کی دیکھ بھال کی، لیکن اس کے بعد وہ خود اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں کہ میں نے اپنے بچوں کی ایک خاص عمر تک دیکھ بھال کی اور اس کے بعد وہ صحیح راستے سے ہٹ جائیں تو میں اللہ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ یا اللہ، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور انہیں بہترین تعلیم اور تربیت دی۔ میں ابھی بھی ان کے لیے دعا کرتی ہوں اور جب تک ممکن ہو انہیں صحیح راستہ دکھاتی رہوں گی، لیکن اب وہ خود مختار ہے اور اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ تیرے اور ان کے درمیان ہے۔ یا اللہ، انہیں صحیح ہدایت دے اور اپنی حد تک کوشش کر سکتی ہوں کہ انہیں ہر وہ رہنمائی فراہم کروں، لیکن ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں انہیں دکھا سکتی ہوں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، مگر توفیق یعنی دل میں ہدایت بٹھانا صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو بدلتا ہے اور لوگوں کو صحیح راستے پر لاتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے اور اس سے پہلے ہمیں ہدایت پر قائم رکھیں اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیں۔ جب آپ اپنے دین پر عمل کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں تو آپ نے واقعی کچھ حاصل کیا، لیکن اگر آپ نے اپنے دین پر اس طرح عمل کرے کہ اسے بوجھ سمجھے تو ہو سکتا ہے آپ عمل تو کر رہے ہوں لیکن آپ کو اس عمل کا پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، فرعون کی کہانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی محل میں پرورش فرمائی اور پھر اپنی ماں کے پاس واپس چلے گئے۔ میں یہاں ایک اور سبق لینا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی ہم اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی اور قرآن مجید کی آیت ہمیں یہ تسلی دیتی ہے اور سکون دیتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ تسلی بخش ہے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی بہترین معاملہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اسے تمہارے پاس ضرور واپس لائیں گے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ تسلی دی تو ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ہمارے پیاروں سے ہم کو ملا سکتا ہے، واپس لوٹا سکتا ہے۔ اور کچھ موقوف پر موت کی وجہ سے ہم اپنے پیارے لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں، جیسے ایک بچہ اپنے والدین سے یا بھائی بہن سے یا شوہر بیوی سے یا کوئی اور جس کو آپ واقعی پرواہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں فکر نہ کریں، اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ آپ کو آپ کے پیاروں سے آخرت میں ملائے گا۔ اگر آپ سب ایمان لے آئیں، آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے اور آپ کے بچوں نے کوشش کی اور آپ نے پوری کوشش کی تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور ملائیں گے، پریشان نہ ہو، تم دوبارہ متحد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حکم سے آپ دوبارہ ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ یہ صرف ایک وقت کی بات ہے اور ہم ان سے ایک بہت ہی بہترین جگہ پر ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔